بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا علی بھائی کہ جو انہوں نے سیالکوٹ میں ایک گنونی حرکت کی ہے کہ باپ وزیر اعظم ہے اور یہاں بیٹا جو ہے باپ باہر بیٹھا ہوا ہے انگلینڈ میں، اور یہ وہ ایک روایت قائم کر رہے ہیں کہ جو آج سے 75 سال پہلے ہوتا تھا کہ پاکستان میں برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستان کو چلایا جاتا تھا، تو آج بھی یہ وہی یاد تازہ کر رہے ہیں کہ برطانیہ میں بیٹھ کے انگلینڈ میں بیٹھ کے پاکستان کو چلا رہے ہیں کہ باپ وہاں بیٹھا ڈکٹیشن دے رہا ہے اور بیٹا وزیر اعلیٰ یہاں بیٹھا ایک گنونی حرکت کر رہا ہے، اور یہ کل بڑی بری طرح فلاپ ہوئے ہیں اس اپنی گنونی حرکت میں کہ جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے انہوں نے آگے آ کے ایک جسٹر شو کیا پی ٹی آئی کے ساتھ، اور واضح طور پہ انہوں نے بیان دیا ہے، گورنمنٹ کو ایک پیغام دیا ہے کہ جی برائے مہربانی آپ اس میں مذہب کارڈ کو نہ کھیلیں۔ اگر انہوں نے اپنے کچھ جو نون لیگی ان کے جو کرسچن کمیونٹی کے وہاں ایک دو بندے تھے ان کو ملا کے ایک اپلیکیشن دلوائی گئی، اور اس اپلیکیشن کے تھرو اس کو ڈیمالش کیا گیا، اور اس میں یہ 12 دن پہلے جو عثمان ڈار صاحب تھے جو وہاں پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا ہیں، ان کی جو وہاں کے ڈپٹی کمشنر ہے ان سے انہوں نے ایک اجازت لی ہوئی تھی اس جلسے کے لیے، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے اجازت دی تھی، اور یہ ٹرینڈ ایک سیٹ کر دیا ہے پی ٹی آئی کیونکہ بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں، اتنے بڑے جلسوں کے انتظامات بھی وہ 24 گھنٹے پہلے کرتے ہیں، اپنی لائٹنگ کو اپنے ساؤنڈ کو سیٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک دن پہلے وہاں لائٹنگ سٹیج ساؤنڈ ساری چیزیں چیک کی ہیں، اور نیکسٹ ڈے مارننگ صبح 5 بجے یہ سارا ایک پری پلان تھا کہ وہاں یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ جو مقامی صحافی ہیں سیالکوٹ کتنا کچھ شہر ہے، مقامی صحافیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ لوکل پولیس کے لوگ کون سے ہیں، تو جو وہاں انہوں نے غنڈہ گردی کی ہے اس میں انہوں نے ساتھ جو قریبی اضلاع ہے وہاں سے بھی پولیس فورس منگوائی ہوئی تھی جو کہ سیالکوٹ کی لوکل پولیس نہیں تھی، تو یہ بڑا انہوں نے ایک پری پلان کیا ہے۔ تو اس کا ان کو میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ جو انہوں نے کل سیالکوٹ میں کیا ہے، آج فیصل آباد کی غیور عوام ان کو اس چیز کا منہ توڑ جواب دے گی، اور انشاءاللہ فیصل آباد میں کل رات سے ہی ایک جلسے کا سماع ہے۔ ساری فیملیز میں دیکھیں اس چیز کا بڑا حیران ہوتا تھا کہ جو لوگ جاتے ہیں، اور اب جو فیصل آباد میں جو کمیونٹی ڈاکٹر کمیونٹی وکلا کمیونٹی اس میں بزنس کمیونٹی لیبر طبقہ سارے اس میں شامل ہیں، اور اس طرح بھرپور تیاری ہو رہی ہے کہ جیسے آج فیصل آباد میں کوئی عید کا چاند نکلنا ہے اور وہ چاند عمران خان نکلنا ہے، تو انشاءاللہ جو انہوں نے کل سیالکوٹ میں کیا ہے اس کا جواب آج ہم ان کو فیصل آباد میں دیں گے انشاءاللہ۔ گراؤنڈ کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جب ایک ویک پہلے ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ جو ہے وہ کس جگہ پہ کیا جائے، تو اس میں دھوبی گھاٹ اور اقبال اسٹیڈیم مختلف ایک دو یہ آپشنز تھیں، اور اس میں یہ دونوں جگہ ہی پی ٹی آئی جلسے کے لیے چھوٹی تھیں۔ یہ کل جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تو اس میں مجھے اس چیز کا اب پتہ چلا کہ یہ کیوں مجبوری بنی ہم پی ٹی آئی جو انتظامی ہماری جماعت ہے ان کے جو یہاں جلسے کے منتظمین ہیں کہ تاکہ اس طرح کا یہ ایشو کسی جگہ پہ کریٹ نہ کر سکیں جو انہوں نے سیالکوٹ میں کیا ہے۔ جو دھوبی گھاٹ کی گراؤنڈ ہے وہ چھوٹی گراؤنڈ ہے پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے، جلسے میں پلان کے لیے انہوں نے اس کے ساتھ گراؤنڈ میں جو یو ٹائپ سڑکیں ہیں فیصل آباد جو لوکل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو فرنٹ روڈ ہے نور ہاسپٹل والی، اور اسی طرح ہی ناڑ والا روڈ آگے وہ بابر سلمہ ہے وہاں تک، اور پھر یہ جی سی یونیورسٹی، یہ یو ٹائپ یہ ساری روڈ جو ہے یہ جلسے کے لیے مختص کی گئی ہے کہ عوام انشاءاللہ اتنی ہوگی کہ دھوبی گھاٹ کی گراؤنڈ چھوٹی پڑ جائے گی۔ اور فیصل آباد کے حوالے سے دیکھیں انشاءاللہ فیصل آباد کی غیور عوام نے
2018 میں بھی ایک فیصلہ سنایا جس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے، اور انشاءاللہ یہ جو 2 فیصل آباد کے لوٹے ہیں نا، راجہ ریاض اور نواب شیر وسیر، ان کو اس الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ہمارا ووٹ بیچا ہے، ہمارا اعتماد بیچا ہے، ان کو ہم بتا دیں گے۔ تو اس لیے انشاءاللہ فیصل آباد سے ہم خان صاحب کو 2/3 اکثریت سے جتوائیں گے، ووٹ ڈالیں گے، خود نکلیں گے، دوستوں کو نکالیں گے، فیملیوں کو نکالیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بھی فرمائیے گا، امپورٹڈ حکومت نامنظور کا نعرہ جو ہے وہ اب ہر زبان زد عام، بچوں کی زبان پر، بڑوں کی زبان پر، بوڑھوں کی زبان پر ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں امپورٹڈ حکومت کا مشن دوبارہ سے ملک کو، جس طرح سے آپ دیکھیں کہ برطانیہ نے پہلے پاکستان پہ راج کیا اور پاکستان کے فیصلے، اس ملک کے فیصلے، سرزمین کے فیصلے برطانیہ میں ہوتے تھے، اور جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے ایک بار پھر سے برطانیہ سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کیا کرنا ہے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو غلام ہیں، غلام زدہ ہیں، جو ان کے اسیر ہیں اور جو ان کے حوالی ہیں، وہ سامنے آ چکے ہیں امپورٹڈ حکومت کے؟ علی بھائی، اس میں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ انگلینڈ برطانیہ میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں تو ہمیں سب کو اس چیز کا پتہ ہے، ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے یہ کس نے کروایا اور کس طرح سے ہوا ہے۔ میں اس وقت اب ایز اے پی ٹی آئی ورکر، ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف سے یہ سربدستہ ایک ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی پاکستان اس وقت کسی بھی ایسی چیز کا متحمل نہیں ہے۔ ہم اگر مستقبل قریب میں دیکھیں تو بینظیر صاحبہ جب شہید ہوئی تھیں اس وقت 4 دن پاکستان کے اندر کوئی لا اینڈ آرڈر کی چیز نہیں تھی۔ وہ 4 دن پاکستان 1947 سے پہلے والا پاکستان نظر آ رہا تھا، کوئی چیز، لوگوں کی املاک، کوئی چیز بھی محفوظ نہیں تھی۔ تو ان 4 دنوں میں ایک چیز چلی اور وہ ہمارے سامنے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے سامنے آئی۔ اس نعرے کے عوض سب نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب کو صدر پاکستان بنایا گیا۔ ہم نے ساری چیزیں، اس قوم نے نا ساری چیزیں برداشت کی۔ ہمیں انہوں نے معین قریشی دیا، ہمیں انہوں نے شوکت عزیز دیا، ہمیں انہوں نے میر ظفر اللہ جمالی دیا، ہمیں انہوں نے یوسف رضا گیلانی دیا، ہمیں انہوں نے نواز شریف دیا، سب نے برداشت کیا۔ لیکن اس وقت ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام اب سمجھ چکی ہے، عوام اب جان چکی ہے، عوام میں ایک شعور آ چکا ہے۔ اگر شعور نہیں ہے تو یہ جو 14 پارٹی ہیں ان کو شعور نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کی میں آپ کو ایک دلیل ایک بتاؤں گا کہ کامن سینس کیا چیز ہوتی ہے۔ کامن سینس یہ چیز ہے کہ میں جس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، اگر کوئی آنے والا بہتر ایک ٹرینڈ سیٹ کر کے گیا ہے تو میری کامن سینس اتنی تو ہونی چاہیے کہ میں کم از کم اس سے بہتر نئی ٹرینڈ سیٹ کر سکتا تو میں اس کے برابر تو چلوں۔ تو ان کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ ایک انسان 3 سال 8 ماہ حکومت کر کے ابھی گیا ہے، جس کو ہم نے نکالا ہے، گیا نہیں، ہم نے نکالا ہے۔ اس نے 3 سال 8 ماہ میں 5 چھٹیاں کی ہیں، اور آپ پوری کابینہ لے کے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے نجی دورے پہ چلے گئے ہیں، اور 14 مئی کو اس لیے واپس نہیں آ رہے کہ میرے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے۔ یہ کامن سینس کی چیزیں ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی اب جو کامن سینس ہے اس کو مثبت طور پہ استعمال کریں۔ پاکستان اس وقت کسی بھی انارکی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، یا سارے معیشت دان بیٹھے ہوئے ہیں، وہی بلومبرگ آج سے 3 ماہ پہلے پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی، وہی بلومبرگ آج کیا کہہ رہی ہے۔ تو خدا را میری چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف سے یہ ریکویسٹ ہے اور عوام کی یہ آواز ہے کہ برائے مہربانی ابھی وقت ہے کہ پاکستان کو انارکی سے بچا لیں اور الیکشن کروا دیں۔ الیکشن کروانے میں حرج کیا ہے؟ عوام کے پاس جانے میں حرج کیا ہے؟ جب ایک ہمارا نظام، پاکستان کا قانون جمہوری ایک نظام ہے،
تو جمہور میں تو عوام ہے، ٹھیک ہے، تو خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں عوام کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ان کو جینوئن طریقے سے نہیں ہٹا پائے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک رجیم چینج آپریشن پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں آپ کے ہاتھ نہیں انسانی چیزوں میں، تو آپ ایک شفاف ایک جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جو اوپن ہیئرنگ کی ایک ریکویسٹ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو وہ کروا دیں، پتہ چل جائے۔ پاناما میں بھی تو ایک بینچ بنا تھا نا، اس میں بھی تو یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ تو اب اگر اس وقت ادارے کسی چیز کا نوٹس نہیں لیں گے تو پھر انارکی پھیلے گی۔ تو برائے مہربانی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ ٹویٹر کی ہسٹری میں ابھی تک اس پہ 18 کروڑ لوگ جو اس کو شیئر کر چکے ہیں، اس میں حصہ ڈال چکے ہیں، وہ 18 کروڑ کی تعداد ہو چکی ہے، اور جو پورے ورلڈ میں ایک ٹرینڈ کا ریکارڈ ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور یہ نظر آ گیا کہ پاکستانی عوام نے اس کو نامنظور کر دیا۔ تو برائے مہربانی اس پہ جتنی جلدی ہو سکے الیکشن کی طرف جائیں، یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ علی بھائی، اس میں یہ کہوں گا کہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا ایک رائٹ ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ نکلے پاکستان کی خاطر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیصل آباد کل رات سے پاکستان کی خاطر نکل چکا ہے۔ وہ چیزیں جو ہم سنتے تھے یا ہم میڈیا پہ رپورٹ ہوتا دیکھتے تھے، میں کل رات جو ہے دھوبی گھاٹ چکر لگایا، وہاں سارا دورہ کیا، 12-1 بجے ہم واپس آئے ہیں۔ وہاں 12 بجے یہ صورتحال تھی، میں 6 سال کے بچے، 14 سال کے بچے، 25 سال کے جوان، 60 سال کے بوڑھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں حیران تھا کہ یار ان لوگوں کو کیا ہے۔ ایک فیملی میں نے دیکھی کہ اس کے ساتھ 2 بچے ہیں، اور والد اس کی بائک خراب ہو گئی تھی کسی وجہ سے، ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ شاید اس کے چین کا مسئلہ بائک کا بنا، تو میں حیران تھا کہ یار اس کو کیا ضرورت پڑی ہے یہ بچوں کو لے کے رات 12 بجے نکلا۔ تو فیصل آباد کی عوام پاکستان کی خاطر نکل چکی ہے۔ میری پھر بھی اپنی ساری تنظیموں سے، اور میں اس میں عمران خان صاحب کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، اور ہماری جو فیصل آباد کی وکلا کمیونٹی ہے ان کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے کل بنی گالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے شمولیت کا اور یکجہتی کا اظہار کیا انہوں نے، اور یہ پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی ہے۔ تو اسی طرح جو میں مزدور کمیونٹی ہے، تاجر کمیونٹی ہے، جاب پرسن بندے ہیں، ڈاکٹر کمیونٹی ہے، میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کی خاطر نکلو اور اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر نکلو۔ خان صاحب نے جو کرنا تھا انہوں نے حق ادا کر دیا ہے، اور وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں آج تک کون سا لیڈر آیا ہے جس نے یہ کہا کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک باپ کی طرح ہوتا ہے؟ تو خان صاحب نے یہ ثابت کیا کہ میں اگر آپ کا چیف ایگزیکٹو تھا تو میں ایک باپ کی جگہ پہ آ کے چیزوں کو دیکھ رہا تھا، نہیں تو آج یوکرائن کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یوکرائن کے صدر نے جو فیصلے کیے ہیں اس نے یوکرائن کو اجاڑ کے رکھ دیا نا۔ کہاں گیا یو ایس اے، کہاں گیا برطانیہ، کہاں گیا ان کا نیٹو؟ کسی نے تو نہیں آ کے کوئی مدد کی۔ حال دیکھ لیں، سب کے سامنے ہیں، ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی خان صاحب کہتے تھے کہ جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے، جس کو آپ جمہوریت میں ووٹ دے کے ایز اے پرائم منسٹر آپ الیکٹ کرتے ہیں، اس کے فیصلوں کا اثرات جو ہے وہ ملک کے اوپر، عوام کے اوپر آتے ہیں۔ تو انہوں نے جو کرنا تھا، اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ پوری ورلڈ کی سپر پاور یو ایس اے سے لے کے پاکستان کی جو 14 پارٹیاں ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی عدلیہ ہے، اس وقت کوئی انسان اس کے ساتھ نہیں کھڑا۔ اگر کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کھڑی ہے اور پاکستان عوام کھڑی ہے۔ ان کو پتہ نہیں، سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ایک بندے کے ساتھ اللہ کھڑا ہے۔ ہماری ساری تدبیریں ضائع ہو رہی۔ عامر لیاقت انہوں نے لانچ کیا، عامر لیاقت خود بیچارہ باہر نکلنے کے قابل نہیں رہا۔ سیالکوٹ آپریشن انہوں نے کیا، آج فیصل آباد میں اس کا رزلٹ دیکھ لیں۔ پاکستان کی تاریخ میں
3 گھنٹے کے نوٹس پہ مجھے اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھا دیں کہ جہاں کسی فلیش کے اوپر اس جلسہ گاہ کا ایڈریس نہیں تھا، صرف لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے 3 گھنٹوں میں کالز کے ذریعے پھر وہاں لوگ پہنچے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز سب سے بڑی مثال کل کی آپ پی ٹی آئی ورکرز کی یہ لے لیں کہ کل جو پنجاب پولیس تھی اس نے پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ ان کے جو مقامی وہاں لیڈران تھے ان کے ساتھ کیا کیا، اور جب جلسہ گاہ کی طرف جا رہے تھے اور وہاں جو پولیس ملازمین ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، خواجہ آصف کے گھر کے باہر جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، کسی نے سوائے اس چیز کے کہ مریم کے پاپا چور ہیں، مریم کے پاپا چور ہیں، ان کے پاس یہ نعرے ضرور لگائے گئے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم کہیں قیمے والے نان کی خاطر نہیں نکلے، ہم بریانی کی خاطر نہیں نکلے، ہم اپنا پیسہ اپنا وقت لگا کے ہم خان کے لیے نکلے ہیں، پاکستان کے لیے نکلے ہیں۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا ان پہ سب کے لیے، پورے فیصل آباد کو، کہ آج پاکستان کے لیے نکلو، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے نکلو۔ حقیقت بات آپ کو بتاؤں کہ جو صورتحال پچھلے دنوں میں چل رہی تھی اور جو کل خان صاحب نے اپنی تقریر میں ایک بات کہی ہے کہ جی میں نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، اللہ نہ کرے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس وقت سے ایک سچے دل سے ایک پریشانی ہے، اور میں تو صبح سے صحیح معنوں میں تسبیح پکڑی ہے اور درود شریف پڑھ رہا ہوں، اور اپنی ساری پاکستانی اور فیصل آباد کی عوام ماؤں کو درخواست کروں گا کہ ذکر اذکار بھی کریں اور خان صاحب کے لیے دعا بھی کریں۔ میں تو ان کا انشاءاللہ استقبال دعا کے ساتھ کروں گا، اور نیت کی ہے آج دن میں جتنا بھی میں درود شریف پڑھ سکوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ یا اللہ خان صاحب کو سلامت رکھنا، اور پرجوش استقبال ہوگا۔ اور خان صاحب کو انشاءاللہ جس طرح وہ جلسہ میں ایک دفعہ عوام کو دیکھ کے کہتے ہیں نا کہ جی میں آج خوش ہو گیا ہوں، تو انشاءاللہ وہ خوش ہو جائیں گے فیصل آباد سے، اور استقبال ان کے شاعران شان استقبال ہوگا انشاءاللہ۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔